السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ مدرسے میں ہیں یا آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ اپنے پرنسپل کو یا محتمم صاحب کو یا ناظم صاحب کو آپ درخواست دینا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ گھر جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو عربی میں کس طرح لکھیں گے؟ میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سمجھاؤں گا۔ میں آپ کو الفاظ سے اور کن القاب سے آپ کو مخاطب کرنا ہے، آپ کو کون سی دعائیں دینی ہیں، آپ کو کون سی باتیں کہنی ہیں، آپ بیماری کس طرح بتلائیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتلاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عربی کی نشر و اشاعت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو عربی کے تعلق سے کچھ بھی مدد چاہیے، کیسی بھی مدد چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو بناؤں، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سب سے پہلے آپ پیج کے سر ورق اور کاغذ کے سر ورق یہ الفاظ لکھیں گے: الی صاحب الفضیلۃ والمجد والاحترام۔ اور دوسرا لفظ آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسری تعبیر الی صاحب الفخامہ، الی صاحب الفخامہ۔ تیسری آپ اس طرح یہ تعبیر بھی استعمال کر سکتے ہیں: الی فخامۃ الرئیس المؤقر، الی فخامۃ الرئیس المؤقر۔ اب الی صاحب الفضیلۃ والمجد والاحترام جو ہے یہ پرنسپل کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے ناظم محتمم صاحب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ نائب ناظم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح الی صاحب الفخامہ یہ ہر ایک کے لیے ہو سکتی ہے۔ الی فخامۃ الرئیس المؤخر یہ صرف لفظ آپ اسی وقت استعمال کریں گے جس وقت آپ محتمم صاحب کو کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں یا پرنسپل صاحب کو کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ تو مخاطب کرنے کے لیے درخواست میں ہم یہ تعبیرات استعمال کر سکتے ہیں۔ اب القاب کے بعد آپ کو دعائیہ الفاظ لکھنے ہیں۔ میں نے کچھ تعبیر دعائیہ یہ اس میں بیان کی ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ پہلی ہے اطال اللہ عمرہ، دوسری ادام اللہ ظلہ المبارک، اور تیسری تعبیر جو دعا ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ، بارک اللہ فی حیاتہ الطیبہ۔ یہ آپ تمام دعائیہ کلمات جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے سب سے عام اور آسان اور چلتے پھرتے الفاظ آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں، نہیں تو دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں۔ آپ درخواست میں محتمم صاحب کو یا پرنسپل صاحب کو آپ تخاطب بھی کر چکے ہیں اور آپ ان کو دعائیہ کلمات بھی دے چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو کاغذ کے بالکل بیچوں بیچ لکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ان کی خدمت میں سلام مسنون پیش کیجیے۔ جب آپ اردو میں درخواست لکھتے ہیں تو آپ سلام کرنے کے بعد یہ کلمات ضرور لکھتے ہیں: خدمت عالیہ میں مسنون سلام پیش کرنے کے بعد۔ اب اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ دیکھیے اس کی عربی اس طرح ہوگی بعد۔ آپ یا تو بعد لائیں یا اثرا، یہ آپ یہ لفظ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کیجئے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے القاء التحیۃ المسنونہ الی حضرت الشیخ۔ خدمت عالیہ کی عربی الی حضرت الشیخ، یہ تو یہ لفظ لائیے آپ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، یا پھر آپ حضرت الشیخ کی جگہ حضرتکم بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ تیسرا انداز جو ہے جناب الشیخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تینوں میں سے آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیجئے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ درخواست میں حرکات اور اعراب نہیں لگتے ہیں، یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ یہاں پر میں نے اعراب لگا دیے ہیں۔ اب آپ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں یہ درخواست ہے یا یہ گزارش ہے، تو آپ اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ عربی میں آپ اس کو اس طرح کہیں گے اطلب، یا آپ یہ لائیں گے التمس من الحضور، اطلب یا التمس من الحضور، یہ درخواست ہے یا یہ گزارش ہے کہ بندے کو گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔
اب آپ اس میں گھر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. دیکھیے عربی میں اس طرح کہیں گے ان یسمحوا لی بالذہاب. یسمحوا جو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہ در اصل جمع کا صیغہ ادب کے لیے آیا ہے، نہیں تو آپ ان یسمحا بھی کہہ سکتے ہیں. یسمحوا کہنا یہ زیادہ بہتر ہے. علو مرتبت کے لیے واحد کو جمع کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے. ان یسمحوا لی بالذہاب کہ مجھ کو اجازت دیں. بالذہاب آپ کہیں گے یا آپ بالتوجہ کہہ دیں، دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی مصدر استعمال کر سکتے ہیں. الی البیت یا آپ البیتی کی جگہ الی المنزلی کہ بندے کو گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں. ان یسمحوا لی بالذہاب یا ان یسمحوا لی بالتوجہ یا ان یسمحوا لی بالذہاب الی البیت یا آپ کہیں گے ان یسمحوا لی بالذہاب الی المنزل. آپ کوئی بھی انداز استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ اس کے بعد اپنے گھر جانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں گھر کیوں جانا چاہتا ہوں. تو آپ اردو میں تو اس طرح کہتے ہیں کیونکہ ایک ہفتے سے بندہ بخار، پیٹ میں انفیکشن وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہے. اب ایک ہفتے سے یہاں پر آپ جو ہے کچھ بھی لا سکتے ہیں کہ ایک مہینے سے، 15 دن سے، ایک ہفتے سے، 5 دن سے، 6 دن سے، آپ اس انداز سے اس کو بدلتے رہیں گے. پہلے عربی دیکھ لیجیے. لما اصابتنی یہ جو کہ تو رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. الحمہ مجھے بخار ہو گیا ہے. یہ اگر آپ کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے الالتہاب المعوی. الالتہاب المعوی. خلاصہ کلام یہ کہ آپ اصابتنی کے بعد جو اس کا فاعل ہوگا وہ فاعل آپ کی بیماری ہوگی. آپ اس بیماری کو اس کے بعد لکھیں گے. اب آپ کہیں گے منذ اسبوع ایک ہفتے سے یا منذ شہر ایک مہینے سے، تو آپ منذ کے بعد وقت لائیں گے. جیسے منذ اسبوع ایک ہفتے سے، منذ شہر ایک مہینے سے، یا منذ 15 یوما کہ بھائی 15 دن سے. تو آپ اس طرح اس کو لکھیں گے کہ لما اصابتنی الحمى یا الالتهاب المعوی منذ اسبوع یا منذ شہر ایک مہینے سے. امید ہے کہ حضرت والا درخواست قبول فرمائیں گے، یا امید ہے کہ پرنسپل صاحب درخواست قبول فرمائیں گے. تو دیکھیے عربی میں اس طرح کہیں گے من المرجو بھی امید ہے ان یشرفونی بقبول الطلب. ان یشرفونی بقبول الطلب امید ہے کہ حضرت والا درخواست قبول فرمائیں گے. من المرجو ان یشرفونی بقبول الطلب. میں آپ کو یہ بتا دوں درخواست میں اعراب نہیں لگتے ہیں، حرکات و سکنات بھی نہیں لگتے ہیں. یہ صرف میں نے آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے تاکہ عبارت 100% سمجھ میں آ جائے، یہ میں نے زبر زیر پیش اور حرکات کا استعمال صرف اس وجہ سے کیا ہے. نہیں تو جب آپ درخواست لکھیں گے تو بغیر کسی حرکات و سکنات کے لکھیں گے. اور ہم اس کے بعد یہ لکھیں گے اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے. عربی میں اس طرح کہیں گے وَأَن يَمْنَحُوا لِي فُرْصَةَ الشُّكْرِ الْجَزِيلِ. وَأَن يَمْنَحُوا لِي فُرْصَةَ الشُّكْرِ الْجَزِيلِ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بندہ جلد ہی واپسی کرے گا. عربی میں اس طرح کہیں گے انشاءاللہ سأعود إلى المدرسة قریبا. الى المدرسہ یا الى الجامعہ، اب جہاں پر پڑھتے ہیں الہ کے بعد آپ وہ لے کر آئیں گے. انشاءاللہ سأعود الى المدرسة قریبا، بندہ جلد ہی واپسی کرے گا. اب آپ کو یہ سب لکھنے کے بعد اس طرح کرنا ہے، آخری میں آپ سلام پیش کریں گے. سلام اس طرح کریں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام، یہ بھی کافی ہے. سلام کرنے کے بعد آپ کو آخر میں اب اپنا نام بھی پیش کرنا ہے. تو نام پیش کرنے کے لیے جب آپ لکھتے ہیں درخواست کنندہ یا درخواست گزار، تو اس کو آپ عربی میں اس طرح لکھیں گے مقدم الطلب. مقدم الطلب اس کے معنی ہے درخواست کنندہ. اس کے بعد آپ اپنا نام نیچے لکھیں گے، عبد الرحمن لکھیں گے یا عبداللہ لکھیں گے، جو بھی آپ کا نام ہے. آپ اس کے بعد مقدم الطلب کے بعد یہ دو نقطے لگا کر آپ نیچے لکھیں گے، اپنا نام لکھ دیجیے. اگر آپ کسی بڑے ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو درجہ بھی لکھنا پڑتا ہے اور آپ کو فارم نمبر کی تفصیل بھی لکھنی پڑتی ہے. تو آپ اس طرح لکھیں گے نام لکھنے کے بعد نیچی لائن میں
طالب الصف الاول. آپ جس درجے میں پڑھتے ہیں، اگر آپ درجہ دوم میں پڑھتے ہیں طالب الصف الثانی، طالب الصف الثالث، آپ اس طرح اپنے درجے کا نام لکھ لیں گے. اور فارم نمبر اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے رقم الاستمارہ، اس کے بعد آپ یہ 2 نقطے لگائیں گے، پھر نیچے آپ فارم نمبر لکھ دیں گے. میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کے سامنے پوری درخواست پیش کر رہا ہوں کہ پوری درخواست اس طرح لکھی جاتی ہے: الہ صاحب الفضیلۃ والمجد والاحترام. یہ کاپیوں کے سر ورق پر اس طرح لکھا جائے گا. اس کے بعد بارک اللہ فی حیاتہم الطیبہ، یہ ان دعاؤں میں سے آپ کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ بیچ میں لکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ لکھیں گے اثر القاء التحیۃ المسنونہ الى حضرت الشیخ التمس من الحضور ان يسمحوا لي بالذهاب الى البيت لما اصابتني الحمى منذ اسبوع، من المرجو ان يشرفوني بقبول الطلب وان يمنحوا لي فرصة الشكر الجزيل. ان شاء اللہ سأعود الى المدرسة قریبا. یہ ایک مختصر سی درخواست ہے اور جامع درخواست ہے. وعلیکم السلام. مقدم الطلب عبد الرحمن، طالب الصف الاول، رقم الاستمارہ. اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا فارم نمبر لکھ دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو درخواست پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو درخواست پسند آئی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور عربی کی نشر و اشاعت میں میرا ساتھ دیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے ساتھ جوڑیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.